جب اللہ تعالی تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو یہ نشانی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہار مسئلہ کیا ہے۔ تم نے اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ تو دیے ہیں مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا؟ سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس بات سے کیا غرض کہ کشتی آر لگے گی آپار؟ اسے تو بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں ڈوب بھی گیا تو یہ میرے لیے آر آپار جانے سے بہتر ہوگا۔ یہی تو اعتبار کا امتحان ہے۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ آپ کے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورت ہے، جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین کرو جس دن اس اعتبار پہ فیصلہ اللہ پر چھوڑو گے کہ جو بھی ہوا میرے لیے وہی بہترین ہوگا، اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے یقین سے زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا اور لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ کے رخ تک بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی آزماتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہارے اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیت کو۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھو۔ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ جانتے ہو اللہ کی قدرت اتنی ہے کہ وہ کن فرماتا ہے تو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ خواہ پھر تم مچھلی کے پیٹ میں ہو یا پھر سمندر کے کنارے، جب وہ تمہاری بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ تمہارے خلاف چلی چالوں کے ذریعہ ہی تمہیں عزت بخش دیتا ہے۔ پھر تم اپنے رب کے راستے پر کیوں نہیں چل پڑتے؟ اے خوبصورت اور پیارے انسان، تم لوگ جھوٹے لہجے میں کہہ دیں کہ وہ تمہیں عزیز رکھتے ہیں، تو جب اللہ تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے تو تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ مشکل وقت میں جب لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری مدد کریں گے تو تم مکمل بھروسے کر کے بے فکر ہو جاتے ہو۔ تو جب اللہ کہتا ہے کہ اے انسان میں نے مشکل دی ہے تو آسانی بھی میں ہی دوں گا، تو تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ ایک بھیڑ بکریاں چروانے والا چرواہا اپنے تمام جانوروں کو عزیز رکھتا ہے، مگر جب کوئی جانور بیمار ہوتا ہے اسے ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو چرواہا اسے سب سے الگ کر کے اس کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے۔ عام دنوں میں دیکھے نہ دیکھے، مگر بیماری میں بار بار آ کے دیکھتا ہے، تو کیا تمہیں اتنا بھی یقین نہیں جتنا ایک جانور کو چرواہے پہ ہے؟ کیونکہ دکھی بھی تو بیماری ہے، مایوسی بھی تو بیماری ہے، اور بیماری تو ہمیشہ بندے کو رب کے قریب کرتی ہے۔ پھر تم اپنے رب کی رحمت سے کیسے مایوس ہو سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے کچھ بھی رکا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھی۔ اپنے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے، اور پتہ ہے اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی ہونا ہے۔ یہ طوفانوں سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تب آپ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھو طول فوہے سے گزرے بغیر
कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा रब मुश्किल कुशा है? बन मांगे ही मिल जाए तो कैसे यकीन होगा कि तुम्हारा रब दुआओं का बहुत सुनने वाला है? अगर सब तुम्हारे साथ रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि अल्लाह के सिवा कोई अपना नहीं होता? नामुमकिन की तलब अगर तुम्हें नहीं दी जाएगी और तुम नामुमकिन समझकर मांगना ही छोड़ दोगे तो कैसे पता चलेगा कि अल्लाह मुजिज़े करने पर कादिर है? सुनो, तुम इंसान हो, इस काबिल नहीं हो कि इसकी मसलहतों को समझ सको। तुम हर हाल में इस पर यकीन रखा करो, तुम्हारा रब वही है जिसने समंदर के बीच से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता निकाला था, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखा था। हाँ, तुम मूसा अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम नहीं हो, मगर तुम्हारा रब वही है जो इनका भी रब है। देखो, जिंदगी में बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हारा दिल किसी चीज की शदीद ख्वाहिश करेगा और बहुत बार ऐसा होगा कि वो ख्वाहिश तुमसे दौड़ चली जाएगी। तब इस मकाम पे तुम्हारी बेबसी का गवाह तुम्हारे सिवा कोई ना होगा। दिल दर्द से भर जाएगा, आंसू भी छलकेंगे, मगर इस मकाम पे मायूस मत होना। इस जात पे यकीन रखना जो तुम्हारा वारिस है, वो दर्द में राहत का सामान करेगा और जरूर करेगा। वो अनजाने रास्तों से तुम्हें मंजिल दिखाएगा, मगर तब तक, फकत तब तक अपने दिल को इस बात पे राजी कर लो कि जो हो रहा है बेहतर हो रहा है। देखो, कभी कभी जिंदगी में आपको बहुत से इम्तिहानात का सामना करना पड़ता है। हर जानिब से तकलीफ, बेकरारी और नाउम्मीदी के दरिया होते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि जैसे जैसे आप इस सफर पर आगे बढ़ते हैं, अल्लाह आपको और ज्यादा ताकतवर बनाता जाता है। जब आप इस मश्क का आगाज करते हैं तो यकीन रखें कि अल्लाह आपके साथ है और उसकी रहमत कभी नहीं छोड़ती। हर बार जब आपको आजमाइश का सामना करना पड़ता है, ये जरूरी नहीं कि आप कामयाब हों, लेकिन ये जरूरी है कि आप कोशिश करते रहें। याद रखें, अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो हमेशा आपके साथ होता है, आपको हमेशा अपने हिफाजत में रखता है और आपकी मुश्किलात को दूर करने में आपकी मदद करता है। बस सब्र रखें और ईमानदार रहें, क्योंकि आपके लिए खत्म होने वाली निहायत नेमतें महफूज हैं।